السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم اس وقت ملیشیا میں ہیں اور یہ ملیشیا کی جامع مسجد پٹرا جو ملیشیا کے مساجد کی بڑائی میں چوتھے نمبر کی جامع مسجد ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری یہ یہاں کی جامع مسجد ہے۔ اللہ مسلمانوں کو جب توفیق دیتا ہے، حکومتیں دیتا ہے، ذمہ داریاں دیتا ہے، تو خوش نصیب ہیں وہ جو اللہ کے گھر بناتے ہیں اور اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ وہ انسان انتہائی خوش نصیب ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے گھر تعمیر کرتا ہے اور اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے، اور وہ انسان انتہائی بد نصیب ہے جو اللہ کے گھروں کو برباد کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، بے آباد کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور وہ اللہ کے گھروں کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پہ گرتا ہے۔ جو اعمال مساجد میں آ کے خالص اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں عبادت کی شکل میں، وہ نماز ہو، وہ قیام ہو، وہ رکوع ہو، سجدہ ہو، جو خالص اللہ کا حق ہے، خوش نصیب ہے جو اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے اللہ کے گھروں میں آتا ہے اور اللہ کو مناتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو اللہ کا شریک نہیں بناتا۔ اور بد نصیب ہے وہ جو مساجد کو چھوڑتا ہے اور مزارات پہ جا کے گرتا ہے، مردوں کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکتا ہے، ان کو اپنے لیے مشکل کشا و حاجت روا سمجھتا ہے، اس ذات کو بھلا دیتا ہے جس ذات نے اس کو ماں کے پیٹ کے اندر رزق دیا، جس ذات نے ماں کے پیٹ کے اندر اس کو زندہ رکھا، اس کی ضروریات کو پورا کیا۔ اس خالق و مالک کو چھوڑ کر ان کے در پہ جا کے گرتا ہے جو اس کی طرح کے مجبور اور کمزور انسان ہے، بلکہ مرنے کے بعد تو ان کے اختیار جو زندگی میں تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ وہ انسان بڑا ہی بد نصیب ہے۔ تو اللہ کے لیے اپنے رب کو پہچانیے، اپنے رب کی عبادت کی طرف آئیے، اللہ کے گھروں کو سمجھیے، ان کی شان کو سمجھیے، ان کے مقام اور عزت کو سمجھیے۔ اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک نہ ٹھہرائیے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو حصے دار نہ بنائیے، بلکہ سجدہ جب بھی کریں صرف ایک اللہ کو کریں، سوال جب بھی کریں تو ایک اللہ سے کریں، مانگیں تو صرف ایک اللہ سے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کریں تو ایک اللہ کے لیے رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدے کریں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ کے قریب ہونے کے لیے تو وہ صرف ایک اللہ کو سجدہ کریں۔ غیر اللہ کی عبادت سے اپنے دامن کو بچائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد پھر جو زندگی آنے والی ہے اس میں اللہ آپ کو ہمیشہ کی نعمتوں میں اور ہمیشہ کی جنتوں میں اور ہمیشہ کی نعمتوں میں رکھے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس رب کی شان کو ضرور پہچانیں، اس رب کی توحید کو ضرور پہچانیں، اس رب کی معرفت کو ضرور حاصل کریں۔ اور اگر آپ نے اس رب کی معرفت اس دنیا میں رہتے ہوئے حاصل نہ کی، اس کو بھلا دیا، غیروں کے در پہ گرتے رہے، ان کے سوالی بنتے رہے جو آپ جیسے کمزور انسان ہیں جن کے اختیار میں کچھ نہیں، اموات، مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو شعور نہیں ہے ہمیں اٹھایا کب جانا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے قیامت نے کب قائم ہونا ہے۔ جو اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہاں کی طرف جا چکے ہیں، کبھی کسی عقل مند انسان نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کسی ایسے جانور کو دیکھے جو اپنے جیسے کسی جانور کے سامنے گرا ہوا ہو، جو اپنے جیسے مجبور جانور کی قبر پہ آ کے یا اس کی ڈھیری پہ آ کے یا اس کی لاش پہ آ کے اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہو اور اس کو پکارتا ہو۔ یہ بے وقوفی تو جانور بھی نہیں کرتے، اور کجا وہ مخلوق جس کو اللہ نے صاحب عقل بنایا ہے، جس کو عزت سے نوازا ہے، جس کو زبان عطا کی ہے، جس کو قوت عطا کی ہے، وہ اپنے جیسے انسانوں کی ڈھیریوں پہ گرے، ان کی قبروں پہ مزارات تعمیر کرے اور ان کی قبروں پہ سجادہ نشین اور گدی نشین اور درویش بن کے بیٹھے، تو یہ انسان انتہائی ترس کھانے کے لائق ہے، یہ انسان انتہائی بد نصیبی کے مقام پر فائز ہے۔ اللہ کے لیے اللہ کی وحدانیت کو پہچانیے، اللہ کی توحید کو پہچانیے، اللہ کو پہچانیے۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس دنیا کو غور سے دیکھیے،
یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کے لشکر ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ انہوں نے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ یہ سمندر جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جس کو آپ نے اللہ کو چھوڑ کر پکارا، کیا اس نے سمندر پیدا کیے، یا اس نے پہاڑ پیدا کیے، یا اس نے درخت پیدا کیے؟ اس نے کس چیز کو پیدا کیا جس کو تم نے اللہ کا شریک بنایا؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ مجبور ہیں، کمزور ہیں، بے اختیار ہیں، لاچار ہیں، ان کے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ تو لوگو لوٹ آؤ اس رب کی طرف جس کا کلام تمہیں آج بھی آواز دے رہا ہے، جس کی طرف سے آوازیں آج بھی بلند ہو رہے ہیں، جس کی طرف سے پکار آج بھی بلند ہو رہی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دور کر دیا؟ تیرے پیار کرنے والے رب سے، عطا کرنے والے رب سے، محبت کرنے والے رب سے کس چیز نے دور کر دیا؟ تو کیوں اس اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پہ گرنے لگ گیا؟ اس رب کی طرف لوٹ آئیے جس نے آپ کو حکم دیا ہے وقال ربکم ادعونی، پکارنا ہے تو صرف مجھے پکارو، مانگنا ہے تو صرف مجھ سے مانگو، گرنا ہے تو صرف میرے در پہ آ کے گرو، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا ہے تو صرف میرے سامنے آ کر کرو۔ جب تک انسان اس عقیدہ توحید کے دامن میں رہتا ہے وہ عزت کا بہت عظیم مقام پاتا ہے، اور جب انسان اس کو چھوڑتا ہے تو پھر ذلت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسجدیں بنانے والا، مسجدوں کو آباد کرنے والا، مسجدوں میں آ کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں شرک کی دلدل سے محفوظ رکھے، شرک کی لعنت سے محفوظ رکھے۔ موت دے تو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، موت دے تو اس حال میں کہ ہم اللہ کی توحید کا پیغام پھیلانے والے، اللہ کی وحدانیت کا آوازہ بلند کرنے والے، اور لوگوں کو صرف ایک اللہ خالق مشکل کشا کی عبادت کی طرف بلانے والے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین استغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔